علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ہینا محبوب اوان۔ اس وقت میں موجود ہوں ایمز ہاسپٹل میں۔ اگر بات کی جائے اس ہاسپٹل کی تو کل ایک دم سے یہاں پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں یاسر قریشی صاحب۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہاں پر جو مریض تھے ان کی اور جو عملہ تھا ان کی حفاظت کی۔ اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ کیسے ایک دم سے جب آگ بھڑکی تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ چلے گئے اور لوگوں کی جان بچائی، اس حوالے سے بتائیں آپ۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو آپ کشمیر ڈیجیٹل ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے ہی آپ نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ چلے کوئی تو بندہ ایسا ہے، کوئی فورم ایسا ہے کہ جو اپریشیٹ کرتا ہے، اس طرح کوئی ایسا چینل بھی ہے، تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں ادھر لیب میں کھڑا تھا، وہاں پہ ہمارے یہ کمپلین جو ڈیسک ہے اس کے انچارج خلیق عباسی صاحب، وہ آئے میرے پاس، تو انہوں نے کہا اس طرح وہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور آگ لگ گئی ہے، تو آپ ایسا کریں آئے میرے ساتھ۔ پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا تو اوپر جب دیکھا تو وہ لوگوں کا ہجوم تھا بہت زیادہ، جتنی امپلائی تھے وہ باہر کھڑے تھے سب، اور آگ لگی ہوئی تھی وہاں پہ بہت زیادہ، تو دھواں ہی دھواں تھا ہر طرف۔ تو جیسے بھی اسی دوران جو فائر بریگیڈ والے بھی آ گئے، راشد صاحب جو ان کے انچارج وہ آ گئے، پھر انہوں نے جیسے ہی وہ پانی کا وہ لگایا وہ سسٹم، تو میں ایک دم دوڑا، کیونکہ مجھے اس وقت اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے یا آگ۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں سب سے پہلے آگے فرنٹ لائن پہ جاؤں اور ان کی ہیلپ کروں، اور خود ہی میں نے وہ پائپ پکڑا اور اوپر چڑھ کے وہ ونڈو کے اوپر چڑھ کے ہم نے کیا، وہ پانی لگایا اور دونوں روم میں پانی لگا کے وہ میں نے آگ بجھائی۔ وہ بعد میں بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا بھی ہے کہ بھائی آپ ایسا نہ کیا کرو، ایک دم نہیں جاتے ہوتے، بڑا ڈینجرس کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو ڈینجرس ہو یا ایزی ہو میں ہر وقت تیار ہے، تو یہ میرے اندر بچپن سے ہی جذبہ ہے ایسا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے آپ کو اپنی جان کا خطرہ بھی محسوس ہوا ہوگا، تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا آپ بھڑکتی ہوئی آگ میں کود گئے لوگوں کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو مجھے بچپن سے ہی ہے جذبہ۔ میں ہمیشہ یہ باقی جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ فرنٹ لائن پہ آگے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نئے کام ہوتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ جس بندے کا جو فائدہ ہو تو وہی وہ کام وہ آگے کرتا ہے، تو جس میں فائدہ وغیرہ اس کا کوئی نہ ہو تو وہ پیچھے ہی رہتا ہے، بیک لائن پہ رہتا ہے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ آیا کریں، نئے کام میں پہل کرنی چاہیے۔ تو مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا، تپش کی اتنی زیادہ تھی لیکن فیل نہیں ہوا، لیکن بعد میں مجھے احساس بھی ہوا۔ رات کو تو ہلکا سا میرا چہرہ بھی جلا ہے، تو مجھے اس وقت فیل نہیں ہوا رات کو، تو لیکن یہ کہ میں پورا اعتماد تھا کہ میں کروں گا یہ کام۔ آپ نے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہو لوگوں کی مدد کی ہو؟ کیسے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ میں؟ یہ جذبہ تو شروع سے ہی ہے۔ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ایک ہفتہ پہلے، وہ دو گینگ تھی، لڑکیوں کے گینگ تھا، وہ کافی عرصے سے وہ کر رہی تھی چوری، اور ان سے میں نے 8 موبائل بھی برآمد کروائے، ان کو حوالہ پولیس بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور 8,000 روپے بھی ان سے واپس کروائے میں نے۔ تو یہ بھی کیا ہم چھوٹے موٹے کام ہم لگے رہتے ہیں اس طرح۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بھی بتائیں، جیسے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، آج کل لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ انہی میں سے ایک ہیں، تو یہ جیسے حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی اس حوالے سے اپریسیشن ملی ہو یا کوئی اپریشیٹ کیا ہو آپ نے؟ یہ سب سے پہلے یہ جو آپ کا فارم ہے نا، یہ سب سے پہلے یہ آپ نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، اور کسی نے فی الحال ابھی تک نہیں کیا۔ ابھی سول سوسائٹی والوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے رابطہ کیا ہے، تو باقی حکومتی سطح پہ کوئی ایسا کوئی کال میسج وغیرہ کوئی بھی نہیں آیا۔ تو آپ کیا مطلب حکومت سے کچھ ہے جو آپ کہنا چاہیں گے اپنے طور پہ، کوئی اگر مطالبہ کرنا چاہیں تو؟ میں حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کی اگر کام کرتا ہے، میرے علاوہ کوئی اور بھی کرے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس میں حوصلہ بڑھے، تاکہ وہ آگے بھی مزید وہ اس طرح کی جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تب وہ آگے اس کا حوصلہ بڑھے گا، پھر وہ آگے اس طرح کام کرتا رہے گا۔ تو آپ کو جو نوجوان لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور اس طرح نئے کاموں میں
فرنٹ لائن پہ رہیں. یہ نہ ہو کہ آپ بیکورڈ پہ آپ رہیں, آگے فرنٹ لائن پہ آپ رہا کریں. آپ نوجوانوں کی ضرورت ہے ابھی ملک کو, اور یہ ملک آپ کا ہی ہے, ٹھیک ہے, اس علاقے کے لیے, اس ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ کوئی بھی نوجوان اگر اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے تو اس کو سراہا جانا چاہیے.